غریب نواز کی جو ہے چوکھٹ کو چومتا ہے. آج بھی جو حتی الامکان جو ہے پوری دنیا جو ہے انا ساگر کو دیکھ کر جو حیران ہو جاتی ہے. یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو انا ساگر کا پورا پانی ایک پیالے میں کیسے آ سکتا ہے. یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو غریب نواز سے محبت ہو, جس کو خواجہ غریب نواز سے نسبت ہو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے. میرے غریب نواز نے جس چیز سے نسبت رکھی وہ بندہ جو ہے غریب نواز کا ہو گیا اور غریب نواز اس کے بن چکے. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق تھا اور ان کا کردار تھا. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ نے اتنا مقام اور منصب دیا تھا. اسلام پھیلتا گیا, مومن بنتے گئے, کلمہ پڑھتے گئے, یہاں تک کہ جو ہے مسلمان ہوتے گئے. میں نے جو ہے گانے کو سنا تھا کہ جو ہے ابھی بھی اجمیر شریف میں جے پور کے اندر جن کے سرنامے شیخاوت ہوتے ہیں, ایک پردھان منتری تھے, ان کی بھی اٹک تھی. ان سے پوچھا گیا تھا میڈیا کے اندر کہ تمہاری اٹک شیخاوت کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ جناب آج سے کئی صدیوں پہلے جو ہے ہمارے خاندان کے اندر جو ہے بچے جو ہے پیدا ہوتے تھے, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, تو جو ہے بچے انتقال کر جاتے تھے. 9 مہینے تک بچے زندہ نہیں رہتے تھے. تو ہمارے لوگ, ہمارے جو آگے کے جو آبا و اجداد تھے, یہ پریشان تھے کہ کیا کریں. اس دور کے اندر حکیموں سے, طبیبوں سے علاج کرایا گیا, لیکن علاج نہ ہوتا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا, بچی پیدا ہوگی, اس دنیا سے چلی جائے. تو ان لوگوں نے, کسی نے کہا کہ ایک بابا ہے, فقیر ہے, درویش ہے, تم ان کے پاس جاؤ. وہی لوگ جو ہے ہمارے آبا اجداد کے جتنے ہمارے سلب جو آگے تھے, ہمارے بزرگ وہاں گئے ان کے پاس, اور جو ہے ان سے کہا کہ حضور ہمارے یہاں پر بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں, آپ کچھ کرم فرما دیجئے. تو آپ بزرگ کہتے ہیں فقیر درویش کہ جاؤ, اب جو ہے بچے تولد ہوں گے, انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اب جو ہے 1 مہینہ ہوا, ان کے گھروں کے اندر جو ہے, ان کی ماؤں کے اندر جو ہے, عورتوں میں جو ہے بچے کے رحم قرار پایا, حاملہ ہوئی. 9 مہینہ ہوا, 13 مہینہ ہوا, 2 سال کے بعد جو ہے وہی بزرگ جو ہے ان کے خاندان کے جو ہے آبا و اجداد تحفے لے کر جو ہے اس بزرگ کے پاس پہنچے, اور جو ہے وہ بزرگ کوئی اور نہیں, ہادی ہندوستان, فخر ہندوستان, عطائے رسول حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. وہ کہتے گئے کہ جو ہے میرے آبا و اجداد نے جو انہیں دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے گاؤں آئیں اور جو ہے آپ کے قدم جو ہے وہاں لگ جائیں تاکہ جو ہے ہمارا گاؤں جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. غریب نواز نے, میں جو ہے کبھی ٹائم لے کر وہاں آؤں گا. تحفے لے لیے گئے, پھر وقت گزرا, پھر اس شہر کے اندر, اس گاؤں کے اندر آپ تشریف لاتے گئے تو جس عورتوں کے یہاں بچے زندہ رہے 2 سال کے بعد ان کی عمر بڑھتی گئی, تو جب وہ عورتیں جو ہے اپنی آنگن سے باہر کھڑی ہو کر دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ آتا ہے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, شیخاوت شیخاوت شیخاوت. تو جو ہے وہ بزرگ کے جو ہے گھر کے لوگ نکلتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی وہ شیخاوت ہے جس کو دنیا, اجمیر تو اجمیر جسے راجستان, اور دلی جو ہے جسے غریب نواز کہتے ہیں. یہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار ہے کہ جو زبان سے نکل جائے وہ فائنل ہو کر رہتا ہے. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم و فنون عطا فرمایا, ساتھ بھی اللہ نے آپ کو با کرامت والا اس دنیا کے اندر آپ کو عطا فرمایا. آج بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر جو ہے کرامت ظہور ہوتی ہے. آج بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے در پر جو ہے لوگ جو ہے دعائیں منت سماج کرتے گئے اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چوکٹ ہے مسلمانوں, کہ جہاں کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں آتا. ہمارے دادا استاد حضرت بدر الدین بدر ملت رحمت اللہ کی تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حجرہ نمبر 69 کے اندر جو حجرہ ہے, ہم اجمیر شریف میں بیٹھے گئے, خدام بھی فاروق نام کے خدام تھے اس دور کے اندر. آج کے خدام تو اللہ ماشاءاللہ, وہ جو ہے صحیح العقیدہ خدام تھے, خادم تھے. اس حجرے کے اندر حضرت بدر ملت رحمت اللہ تعالی, ہمارے دادا استاد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں
کتاب کے اندر کہ جو ہے اپنے مریدوں سے کہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربت انور کے آس پاس جتنی خبریں ہیں وہ کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں، وہ بہت بڑے مرید غریب نواز کے مرید ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اگر وہ مرید کسی اور جگہ پر تدفین ہوتے تو ان کا بڑا مزار ہوتا اور ان کا عرس ہوتا، لیکن وہ جو ہے خواجہ کے قدموں میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جس طرح جو ہے ابو بکر عمر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سوئے ہیں۔ حضرت بدر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گئے کہ جو ہے عرس کے موقع پر، چھٹی کے موقع پر جو ہے ایک میاں بیوی اپنے زندہ بچے کو، دودھ پیتے بچے، شیرخوار بچے کو لے کر آئے، اور جو بھیڑ کے اندر جو ہے جہاں قبریں چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں اسی بھیڑ کے اندر جو ہے شوہر گم ہو چکا اور عورت اپنے بچے کو لے کر کھڑی تھی۔ اچانک بچے نے جو ہے بول پیشاب کر لیا، پیشاب کا قطرہ اس قبر پر جو ہے لگتا ہے، اس قبر میں سونے والے بندے اللہ کے ولی کو جلال آتا ہے، بچے کی روح کو جو ہے قبض انوری سے الگ کر دیتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے رو رہا تھا، اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے بالکل جو ہے سکوت میں پڑ جاتا ہے۔ ماں جب بچے کے سینے کو دیکھتی ہے تو بچے کی دھڑکن بالکل جو ہے بند ہو جاتی ہے، اس کا ہردے بالکل بلک ہو جاتا ہے، بچہ رونا بند کر دیتا ہے۔ جب بچے کو دیکھتی ہے تو سینے سے لگاتی ہے، ہائے میرے بچے کو کیا ہوا؟ وہی جو ہے عورت کا دل تو دل ہے، کیونکہ عورت کا دل ایک اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب اس کا دل جو ہے آہ نکلتی ہے تو عرش اعظم کو چیر دیتی ہے، فوراً اس کی آہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ ماں کی دعا لیتا ہے تو اللہ اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہی ماں عورت اپنے بچے کو لے کر جو ہے خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان مالک ہندوستان حضور غریب نواز رضی اللہ کو تبارک و تعالیٰ کے در دولت پر آتی ہے۔ حضور جو ہے آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مردہ آتا ہے تو آپ اسے زندہ فرما دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی جو ہے مردہ دل لے کر آتا ہے آپ اسے زندہ جاویدہ اسے زندگی دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں۔ میں تو جو ہے اپنے بچے کو زندہ لے کر آئی تھی، اب اس بچے کو جو ہے مردہ لے کر آؤ گی تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ جس در دولت خواجہ غریب نواز میں گئی تھی تو جو تیرا بچہ جو ہے اس دنیا سے فوت کر گیا، اس دنیا سے رحلت کر گیا، اس دنیا سے وصال کر گیا، تو غریب نواز میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی جو میرے بچے کو مردہ لے کر جاؤں گی؟ حضرات گرامی، حضرت بدر ملت ہمارے دادا استاد رحمت اللہ کے تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے، کیونکہ ان کی موت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ جو ہے افطار کے وقت جو ہے حالت سجدے میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ آپ فرماتے کہ حضرت بدر ملت جب وہ عورت سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ پر یہ عریضہ پیش کر رہی تھی تو میرے خواجہ اپنے تربت انور سے جو ہے آپ کو جلال آتا ہے اور آپ جو ہے اپنے مرید وہ قبر میں سونے والے مرید سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے اپنی جگہ خالی کر دو، کیونکہ یہ غریب نواز کا گھر ہے، یہ غریب نواز کا در ہے، یہاں غریب بھی آئے گا، یہاں اپنا بھی آئے گا، یہاں غیر بھی آئے گا، یہاں اچھے بھی آئیں گے یا برے بھی آئیں گے۔ غریب نواز نے اس قبر کو جو ہے اپنے مرید کی قبر کو خالی کیا اور اس کے بچے کو غریب نواز نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ غریب نواز سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آج بھی حکومت چلتی ہے، جو چاہو ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے، جو چاہو مانگو ملو۔ آپ جاؤ تو یہ بھی پیش کرو خواجہ کی بارگاہ میں، خواجہ ایک بار دیار مصطفیٰ دیکھنا ہے، ایک بار جو ہے خواجہ کعبہ معظمہ کی زیارت کرنی، یقیناً جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن آپ دعا وہاں کریں اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، دل کی کھڑکی کو کھولے، یقیناً صدق دل سے میرا غریب نواز تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر ہر خطے کے اندر اکھنڈ بھارت کے آپ قیامت تک جو ہے مومنوں کے انسانوں کے ہر بندے کے آپ غریب نواز ہے، کیونکہ جو ایسے غریب نواز ہے کہ جہاں بندہ جاتا ہے تو یقیناً اسے مدینہ یاد
یاد آتا ہے، اسے جو ہے دیار رسول یاد آتا ہے۔ مسجد نبی کے اندر جو ایک بندے نے اعتکاف کی نیت کی تھی کہ 40 دن جو ہے اسی مسجد میں گزاروں گا، تو جو ہے وہاں کے جو ہے خدام جو ہے مسجد نبی کے اسے نکال کر 10 دن نکال کر اسے حضور علیہ السلام کی جالی مبارک کے سامنے اسے رکھ دیا اور وہیں وہ سو گیا۔ سونے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے جو ہے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ پیارے کیوں پریشانی آقا، 40 دن یہاں گزارنا تھا، اب جو 30 دن میں کہاں نکالوں گا، یہ میں نے نیت باندھی تھی، یہ دل میں ارادہ کیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیارے تو اجمیر چلا جا، تو غریب نواز کی چوکھٹ پر چلا جا، وہاں 30 دن تو جو ہے نکال کیا۔ کہا حضور جو ہے وہاں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا کہ جو ہے بندہ اگر مدینہ نہیں پہنچ سکتا تو اجمیر شریف چلا جائے۔ سرکار کی دیوانوں اس طرح نہ گھبراؤ، یاد آئے مدینے کی، اجمیر چلے جاؤ اور سرکار مدینہ سے اس طرح ملا دیں گے، ملنا ہے اگر تمہیں اسے خواجہ کی چوکھٹ سے ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن حضور علامہ مفتی حسن رضا خان فرماتے ہیں خواجہ ہند ہے وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند ہے وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک جو ہے بھارت کے اندر اگر خوشبو مہکتی ہے تو وہ غریب نواز کے در دولت سے مہکتی ہے، اور قیامت تک جو ہے غریب نواز کی چوکھٹ سے جو ہے پورا بھارت جگمگاتا رہے گا، رہتا ہے اور رہے گا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ جو بے نشان ہے اس کا بھی نشان بلند تک پہنچایا، جو سخی ہے اس کو بھی عطا کیا، جو غریب ہے اس کو بھی عطا کیا۔ غریب آئے تیرے در پر غریب نواز، کرو کرم ہم پر بڑے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، میں غریب نواز تم بڑے غریب نواز۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر جو ہے پوری اسلامیت کو جو ہے بلند و بالا کر دیا۔ حضرات ایک فرمائش ہے، میرا آواز کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہوں، مجھے 2 دن سے کمیٹی والے کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی والے سنی الروشنی کمیٹی جو مجھے فرمائش دی میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات صرف 2 شعر یا 3 شعر سماعت فرما لیں۔ درود شریف پڑھیں۔